بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک عورت تھی جس سے زنا کا گناہ سرزد ہو گیا۔ بعد میں بڑی پریشان ہوئی اور چل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور آ کر کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے گناہ سرزد ہو چکا ہے، میرے اوپر حد قائم کر دیجئے تاکہ میں دنیا سے جاؤں تو پاک صاف ہو کر کے جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جرم تیرا ہے، اب چونکہ تیرے پیٹ میں بچہ ہے، جب بچہ پیدا ہوگا تو اس کے بعد آنا۔ چنانچہ اس نے انتظار کیا، جب بچہ پیدا ہوا تو دوبارہ چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور آ کر کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول، اب بچہ پیدا ہو چکا ہے، لہٰذا میرے اوپر حد جاری کر دیجئے تاکہ میں دنیا ہی سے گناہوں سے پاک صاف ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قصور تیرا ہے، تیرے بچے کا جرم نہیں ہے، لہٰذا اگر میں تجھے ابھی رجم کر دیتا ہوں تو تیرے بچے کو کون پالے گا، دودھ کون پلائے گا، اس کی تربیت کون کرے گا؟ جاؤ، جا کر پہلے بچے کو دودھ پلاؤ، جب وہ کھانا کھانے کے قابل ہو جائے پھر آنا۔ چنانچہ عورت واپس چلی گئی۔ جب اس کا بچہ کھانا کھانے کے قابل ہو گیا، تیسری مرتبہ پھر چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور عرض کی کہ اللہ کے رسول، اب یہ بچہ کھانا کھانے کے قابل ہو چکا ہے، لہٰذا اب مجھے سزا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اس کو رجم کر دو۔ چنانچہ صحابہ کرام نے پتھر مارے اور عورت کو رجم کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی تو حضرت عمر بول پڑے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، اس عورت نے تو زنا جیسا عظیم گناہ کیا ہے اور آپ اس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، تسلیم کرتا ہوں، اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، لیکن گناہ کرنے کے بعد اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو مدینہ کے 70 گناہ گاروں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے تو اس ایک عورت کی توبہ مدینہ کے 70 گناہ گاروں کے لیے مغفرت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ تو اللہ کی رحمت کس قدر وسیع ہے۔ تو میری سب سے یہ عرض ہے کہ جب کبھی گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا جائے۔